أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسماء الخمسہ پڑھے تھے، اور وہ کون کون سے تھے؟ ابن، اخن، ہمن، فمن اور زو۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ان اسماء پر اعراب کی فرعی علامتیں یعنی کہ سیکنڈری علامتیں صرف اس وقت داخل ہوتی ہیں جب یہ مضاف ہوں اور مضاف الیہ یا متکلم نہ ہو۔ تو اس حالت میں ان کے مرفوع ہونے کی علامت واو، منصوب ہونے کی علامت الف اور مجرور ہونے کی علامت یا ہوتی ہے۔ تو فمن کے معنی ہوتے ہیں منہ یعنی ماؤتھ۔ یہ جب مرفوع ہوگا تو یہ ہوگا فمن، منصوب ہو کر فمن اور مجرور ہو کر فمن ہو جائے گا۔ لیکن یہ اسماء الخمسہ میں سے ایک ایسا اسم ہے جس پر مضاف ہونے کی صورت میں اصلی اور فرعی دونوں علامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ تو جب اس پر اعراب کی اصلی علامتیں ظاہر ہوں تو یہ فمو کا، فما کا اور فمی کا ہو جائے گا۔ ان تینوں صورتوں میں فم مضاف ہے اور ضمیر کا اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ دمہ، فتح اور کسرہ کیا ہیں؟ یہ اعراب کی اصلی علامات ہیں۔ تو اسماء الخمسہ ہونے کے باوجود یہاں ان پر اعراب کی اصلی علامات ظاہر ہو رہی ہیں، جبکہ فرعی علامات کے داخل ہونے کی صورت میں اس کا میم حذف ہو جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے فو کا، فا کا اور فی کا۔ تو اب یہاں پر اس کا واو، الف اور یا فرعی علامات ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ضمیر ہو کو لگا دیں تو یہ بن جائے گا فو ہو، فا ہو اور فی ہی، ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں صورتوں میں اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کے معنی منہ یعنی کہ ماؤتھ ہی رہیں گے، معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی، صرف گرامر میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ چلیے اب اس کی کچھ مثالیں پڑھ لیتے ہیں، جیسے فمک نظیفن یعنی کہ تمہارا منہ صاف ہے، افتح فمکا تم اپنا منہ کھولو، ماذا فی فمکا تمہارے منہ میں کیا ہے۔ چلیے اب اگر ہم اس کے میم کو حذف کر دیں تو بقیہ اسماء الخمسہ کی طرح اس پر بھی مضاف ہونے کی صورت میں اعراب کی فرعی علامتیں ظاہر ہوں گی، جیسے فو کا صغیرن تمہارا منہ چھوٹا ہے، افتح فاکا تم اپنا منہ کھولو، ماذا فیکا تمہارے منہ میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی کچھ مثالیں تھیں۔ یاد رکھیں کہ فم کو میم کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور میم کے بغیر بھی۔ مضاف ہونے کی صورت میں اس پر اعراب کی اصلی علامات یعنی کہ دمہ، فتح اور کسرہ بھی آ سکتی ہیں، جبکہ اگر اس کے میم کو حذف کر دیا جائے تو پھر اس صورت میں جب یہ مضاف ہوگا تو اس پر بقیہ اسماء الخمسہ کی طرح اعراب کی فرعی علامتیں ظاہر ہوں گی، یعنی کہ واو، الف اور یا۔
تو چلیے اب ہم اپنے آج کے سبق پر آ جاتے ہیں۔ بک 3 کے پہلے سبق میں ابھی تک ہم نے اسماء کے معرب اور مبنی ہونے کے بارے میں تفصیل پڑھ لی ہے۔ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اسماء کی اصلی، فرعی اور تقدیری علامات کون کون سی ہوتی ہیں۔ تو اصلی علامات کون کون سی ہوتی ہیں؟ دن، دن، دن۔ اور فرعی علامات یہ مختلف اقسام کی ہوتی ہیں، جیسے مثنیٰ کی فرعی علامات الف اور یا ہوتی ہیں۔ اسی طرح اسماء الخمسہ کی فرعی علامات واو، الف اور یا ہو سکتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ہم نے اسماء کی تقدیری علامات پڑھی تھی، یعنی کہ مقدرہ، ایسٹیمیٹڈ۔ تو اپنے سبق کے اس دوسرے حصے میں اب ہم فعل کو پڑھیں گے۔ تو افعال میں فعل ماضی اور فعل امر مبنی ہوتے ہیں، جبکہ فعل مضارع مبنی نہیں ہوتا۔ اور فعل مضارع کی جو یہ تبدیلی ہوتی ہے نا، اسے ہم موڈز آف مضارع کہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سب ہم پوری تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اور اس اہم نقطے کو ہم ایک نظم کی صورت میں بھی یاد کر چکے ہیں، یاد ہے نا؟ فعل ماض، فعل امر، مبنیانی مبنیانی۔ فعل ماض، فعل امر، مبنیانی مبنیانی۔ فعل مضارع is معرب. It has 3 kinds of modes. It can be marfu, it can be mansub, it can be majzoom, but never majroor. It can be marfu, it can be mansub, it can be majzoom, but never majroor. چلیے اب اس کا اردو ورژن جو میں نے بنایا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کسی کو اردو میں زیادہ آسانی ہوتی ہے تو وہ اسے یاد کر لے۔ فعل ماض، فعل امر، مبنیانی مبنیانی۔ فعل ماض، فعل امر، مبنیانی مبنیانی۔ فعل مضارع معرب ہے، اس کی 3 حالتیں ہیں، یہ ہوگا مرفوع، یہ ہوگا منصوب، یہ ہوگا مجزوم، پر نہ ہوگا مجرور۔ یہ ہوگا مرفوع، یہ ہوگا منصوب، یہ ہوگا مجزوم، پر نہ ہوگا مجرور۔ یعنی کہ فعل مضارع مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجزوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی مجرور نہیں ہو سکتا۔ عربی زبان میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ فعل مضارع کی طرح اسم بھی مرفوع ہو سکتا ہے، اور فعل مضارع کی طرح یہ بھی منصوب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسم جو ہے نا وہ مجرور ہو سکتا ہے، لیکن فعل مضارع مجرور نہیں ہو سکتا، وہ مجزوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب اپنے سبق کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم نے اسے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ اگر آپ نیو بکس استعمال کر رہے ہیں تو نیو بک 6 کے صفحہ نمبر 17 کو کھول لیں، اور اگر آپ اولڈ بک 3 استعمال کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ صفحہ نمبر 17 کو کھول لیں۔ تو اب یہاں پر لکھا ہے الاعراب والبناء فی الافعال، پھر آگے لکھا ہے المعرب والمبنی من الافعال، یعنی کہ معرب اور مبنی افعال میں، یعنی کہ دونوں سیم بات ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے الفعل الماضی وفعل الامر مبنیانی،
یعنی کہ فعل ماضی اور فعل امر دونوں مبنی ہوتے ہیں۔ ابھی ہم الحمدللہ سنگنگ کے ذریعے بھی اسے دہرا چکے ہیں۔ پھر آگے ہے والفعل المضارع معرب، اور فعل مضارع معرب ہوتا ہے۔ الا اذا اتصلت به نون النسوۃ فیکون مبنیا، یعنی کہ سوائے اس کے کہ جب اس سے نون نسواں جڑ جاتی ہے تو یہ مبنی ہو جاتا ہے۔ فیکون مبنیا، تو یہ مبنی ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ ہم نے فعل مضارع کو 3 گروپس میں تقسیم کر کے پھر پڑھا تھا۔ تو ان تینوں میں سے ایک گروپ تھا مبنی گروپ، اور اس گروپ کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ اس گروپ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں فاعل کے طور پر آخر میں نون نسواں آ جاتا ہے، اس لیے یہاں پر فعل مضارع کی اسناد مبنی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس میں فعل مضارع مبنی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ ایسا کریں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ بھی لکھ لیں، کیونکہ ایک اور ایسی حالت بھی ہوتی ہے کہ جس میں فعل مضارع مبنی ہو جاتا ہے، اور وہ ہے نون التوکیدی۔ یہ انشاءاللہ ہمارے سبق نمبر 33 میں آنے والا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک انتہائی خوبصورت سبق ہے۔ جب آپ اس سبق کو پڑھیں گے نا تو یہ آپ کو حیران کر دے گا کہ عربی زبان اتنی خوبصورت زبان ہے۔ اس زبان میں اتنی گہرائی اور لذت ہے جس کا آپ ترجمہ ہی نہیں کر سکتے۔ چلیے پہلے اس کی ایک عام سی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ تکاثر میں ہے کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونہا عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو اب دیکھیں یہاں پر یہ تشدید والی نون کیوں بار بار آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ زور دینے کے لیے آ رہی ہے، یہ تاکید کے لیے آ رہی ہے۔ اسے ہم مذاقاً ہیوی ڈیوٹی نون بھی کہتے ہیں۔ اور یہ دوسری زبانوں میں اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف عربی زبان میں ہی پائی جاتی ہے۔ اور اس نون التوکید کو کب استعمال کیا جائے گا؟ اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ جب آپ اس کے اصولوں کو پڑھیں گے تو آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ آپ کی حیرانگی اور خوشی ناقابل بیان ہو جائے گی، کیونکہ ابھی آپ جس طرح سے قرآن پاک کو سمجھ پا رہے ہوں گے وہ اس سے پہلے آپ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ انشاءاللہ ہم اسے سبق نمبر 33 میں پڑھیں گے۔ کون سا؟ سبق نمبر 33۔ ابھی وہ بہت دور ہے، یعنی دلی بہت دور ہے ابھی، لیکن انشاءاللہ تعالی اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو ہم وہاں ضرور جائیں گے۔ تو نون التوکید بھی ایک ایسی صورت ہوتی ہے جس میں فعل مضارع مبنی ہو جاتا ہے۔ تو پہلی صورت کون سی تھی؟ نون نسواں کے جڑنے پر، اور دوسری نون التوکید۔ تو آپ اس پوائنٹ کو بھی ابھی سے نوٹ کر لیں۔ تو چلیے اب فعل مضارع کے اعراب کی اصلی علامات کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا ہے المرفوع، افہم ھذا الدرس، یعنی کہ میں اس سبق کو سمجھتا ہوں۔ تو اب یہ افہم کیا ہے؟ جی ہاں، یہ فعل مضارع ہے اور مرفوع ہے۔ تو اب ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ ضمۃ ظاہرۃ۔ ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں فعل مضارع مرفوع بالضمۃ الظاہرۃ۔ چلیے اب ہے المنصوب، اريد ان افہم ھذا الدرس،
یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس سبق کو سمجھوں. تو اب یہاں پر افہمہ کیا ہے؟ یہ منصوب ہے، اور اسے ہم پھر کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع منصوب و علامت نصبہ فتحۃ ظاہرۃ. چلیے اب تیسرا ہے المجزوم. لم افہم ھذا الدرس. تو اب یہاں پر افہم کیا ہے؟ جی ہاں، مجزوم ہے، اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم و علامت جزمہ سکون ظاہر. ٹھیک ہے، اب چونکہ سکون مذکر ہے اس لیے ظاہرتن ہم نہیں لکھیں گے، ظاہرن لکھیں گے. تو چونکہ لم فعل مضارع کو مجزوم کر کے اس کے معنی کو ماضی کی طرف پھیر دیتا ہے، اس لیے اس کے معنی ہوں گے. مجھے یہ سبق سمجھ نہیں آیا. چلیے اب آگے چلتے ہیں. اب آگے ہے علامات الاعراب الاصلیۃ والفرعیۃ، یعنی کہ اعراب کی اصلی اور فرعی علامات، یعنی کہ پرائمری اور سیکنڈری علامات. علامات الاعراب الاصلیۃ فی المضارع ثلاث، یعنی کہ مضارع میں اصلی اعراب کی علامات 3 ہیں. وہیا، اور وہ یہ ہیں الدمۃ، وہیا علامت الرفع، یعنی کہ دمہ، اور یہ رفع کی علامت ہوتی ہے. الفتحۃ، وہیا علامت النصب، فتح، اور یہ نصب کی علامت ہوتی ہے. السکون، وہوا علامت الجزم، اور سکون، اور وہ جزم کی علامت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں دمہ اور فتح کے آخر میں گولتا آئی ہے، اس لیے ان کے لیے ہیا کی ضمیر آئی ہے. اور السکون کو دیکھیں، اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے ہوا کی ضمیر آئی ہے. یہ فی الحال ہمارا سبق نہیں ہے، لیکن ویسے ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیں جملوں میں مذکر اور مؤنث کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. چلیے اب ان تینوں کی ایک ایک مثال بھی پڑھ لیتے ہیں. جیسے نکتبو، اب دیکھیں اس کے آخر میں دمہ ہے، اور پھر اگر ہم کہتے ہیں لن نکتبہ، اب اس کے آخر میں کیا ہے؟ فتح ہے. اور اگر میں کہتی ہوں لم نکتب، تو اس کے آخر میں کیا ہے؟ سکون. ٹھیک ہے، یہ ان کی مثالیں ہیں. چلیے اب آگے ہے وَهُنَاكَ عَلَامَاتٌ أُخْرَى فَرْعِيَّةٌ، اور یہ اس کی دوسری فرعی علامات ہیں. وَهِيَ فِي الْأَنْوَاعِ الْآتِيَةِ مِنَ الْفِعْلِ، اور فعل میں اس کی یہ درج ذیل اقسام ہوتی ہیں. چلیے پہلی قسم کو دیکھتے ہیں، الافعال الخمسۃ، یعنی کہ افعال الخمسہ. یہ افعال الخمسہ کیا ہیں؟ آپ کو یاد ہے نا، ہم نے ان کا ایک پیارا سا نام رکھا تھا، اور وہ کیا تھا؟ نون آتا ہے، نون جاتا ہے. علامت الرفع فیہا ثبوت النون، یعنی کہ اس میں رفع کی علامت نون ہوتا ہے. الحمدللہ یہ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے. نون آتا ہے، نون جاتا ہے، ہمارا بزنس رہا ہے. تو چلیے اب اس کی مثال کو دیکھ لیتے ہیں. ماذا تريدون یا اقمانو، یعنی کہ اے بھائیو تم سب کیا چاہتے ہو. تو اب یہاں پہ دیکھیں تریدون، یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ فعل مضارع ہے اور مرفوع ہے، اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا یہ نون. چلیے اب آگے ہے وما تریدین یا اختی، یعنی کہ اے میری بہن تم کیا چاہتی ہو. تو اب اس تریدونا اور تریدینا، ان دونوں کو ہم اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. اب آگے ہے علامت النصب والجزم حذف النون، یعنی کہ اس کی نصب اور جزم کی علامت نون کا حذف ہونا ہوتا ہے.
جیسے أين تريدون أن تذهبوا یا ابنائی، یعنی کہ اے میرے بیٹو تم سب کہاں جانا چاہتے ہو؟ ماذا تريدين أن تشربی یا اختی، یعنی کہ اے میری بہن تم کیا پینا چاہتی ہو؟ تو اب اس تذهبوا اور تشربی دونوں کو دیکھیں، یہ دونوں منصوب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دراصل تھا تذهبون، تو اس کا نون حذف ہو گیا، اور یہاں پر یہ تھا تشربین، تو اس کا بھی نون حذف ہو گیا۔ اس لیے اب ان دونوں کو ہم ایسے ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بحذف النون۔ پھر آگے ہے الم تقرؤوا الصحیفۃ اليوم، اس کے معنی ہوں گے کیا تم سب نے آج اخبار نہیں پڑھا؟ الم تسمعی الاخبار یا زینب، یعنی کہ اے زینب کیا تم نے آج خبریں نہیں سنی؟ تو اب دیکھیں تقرؤ اور تسمعی یہ دونوں فعل مضارع مجزوم ہیں، اور ہم انہیں کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بحذف النون۔ اب آگے ہے الفعل الناقص۔ الحمدللہ اب ہمارا فیوریٹ فعل ناقص آ گیا ہے۔ علامت الجزم فیہ حذف آخرہ، یعنی کہ اس کے مجزوم ہونے کی علامت اس کے آخری حرف کا حذف ہونا ہے۔ تو آپ کو یاد ہے نا کہ فعل ناقص کو کیسے مجزوم کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اس پوائنٹ کا تعلق صرف 5 in your pocket گروپ سے ہے۔ کون سا گروپ؟ 5 in your pocket۔ دیکھیں نا نون آتا ہے، نون جاتا ہے گروپ میں، سب مسئلہ نون کا ہوتا ہے، تو جب یہ نون ہوتا ہے تو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، اور جب یہ نون نہیں ہوتا تو فعل مضارع منصوب یا مجزوم ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا گروپ ہوتا ہے مبنی گروپ، جس میں مرفوع، منصوب یا مجزوم ہونے پر بظاہر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، تو پھر ہم انہیں فی محل رفع یا فی محل نصب یا فی محل جزم کہہ کر ڈسکرائب کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس 5 in your pocket گروپ پر آتے ہیں تو نارمل افعال میں تو یہ نارمل طریقے پر مرفوع ہوتے ہیں، جیسے یذہب، تذہب، تذہب، اذہب، نذہب۔ لیکن ناقص افعال میں ان کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے، جیسے یمشی، تمشی، تمشی، امشی، نمشی۔ تو اب ہم انہیں کیسے مجزوم کریں گے؟ ہم ان کے آخر کے حرف علت کو حذف کر دیں گے تو یہ مجزوم ہو جائیں گے۔ اچھا تو اب مجھے بتائیں کہ اس طرح انہیں مجزوم کرنا کیا مجزوم ہونے کی اصلی علامت ہے؟ نہیں ہے نا، یہ فرعی علامت ہے، یعنی کہ سیکنڈری علامت ہے۔ تو فعل ناقص کو مجزوم کرنے کی فرعی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کے لام کلمہ کو حذف کرنا، جو کہ ایک حرف علت ہوتا ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ حرف علت یا تو یا ہوتا ہے یا پھر واو، اور یہی یا اور واو کبھی کبھی الف میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی کہ یا، واو اور الف حرف علت کے طور پر آ سکتے ہیں۔ تو چلیے اب اس کی مثالوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال ہے الطفل یبکی، یعنی کہ بچہ رو رہا ہے، اور پھر یہاں پر ہے الطفل لم یبکی، یعنی کہ بچہ نہیں رویا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ یبکی کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع ہے، تو جب لم آ جاتا ہے تو فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے، تو اسے مجزوم کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اس کے آخر کی اس یا کو حذف کر دیا، تو یہ بن گیا لم یبکی۔ اب یہ یبکی جو ہے یہ مجزوم ہے۔ پھر دوسری مثال ہے بلال یدعو، یعنی کہ بلال دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے۔ بلال لم یدعو، یعنی کہ بلال نے دعوت نہیں دی،
تو اب اس یدو کو دیکھیں، یہ مرفوع ہے، اور اس یدو کو دیکھیں، یہ لم کی وجہ سے مجزوم ہے، اور اسے مجزوم کرنے کے لیے ہم نے اس کے آخر کے حرف علت کو حذف کر دیا، تو یہ بن گیا یدعو۔ پھر ہے انا انسا، یعنی کہ میں بھول رہا ہوں، انا لم انسا، یعنی کہ میں نہیں بھولا۔ تو اب یہاں انسا کو دیکھیں، یہ مرفوع ہے، اور اس انسا کو دیکھیں، یہ مجزوم ہے، اور انسا کو مجزوم کرنے کے لیے اس کے آخر کی حرف علت کو حذف کر دیا گیا، تو یہ بن گیا انسا۔ تو اب اس یبکی، یدعو اور انسا، ان تینوں کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بحذف حرف علہ، اور بس۔ تو یہ اصول جو ہے یہ صرف 5 in your pocket گروپ پر لاگو ہوتا ہے، جو کہ ہوا، ہیا، انتا، انا اور نحنو پر مشتمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ سب آپ بک 2 میں پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، یہ سب آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ اس سب سے اچھی طرح مانوس ہو چکے ہیں۔ تو چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ تو اب آگے ہے الاعراب التقدیری، یعنی کہ تقدیری اعراب، یعنی کہ ایسے اعراب جو کہ ایسٹیمیٹڈ ہوتے ہیں، اندازے کے مطابق ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تقدرو چھپا ہوتا ہے، علامت الرفع فی الفعل الناقص، یعنی کہ ناقص فعل میں رفع کی علامت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر یہ اصول بھی جو ہے نا، یہ صرف 5 in your pocket گروپ پر اپلائی ہوگا، اور میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ کون کون سے ہوتے ہیں، ہوا، ہیا، انتا، انا اور نحنو۔ تو چلیے یمشی کے 5 in your pocket بنائیں، یمشی، تمشی، تمشی، امشی، نمشی۔ پھر ہے یدعو، یدعو، تدعو، تدعو، ادعو، ندعو۔ اور تیسرا ہے ینسا، ینسا، تنسا، تنسا، انسا اور ننسا۔ تو فعل ناقص کی صرف ان 5 اسناد میں علامت و رفع مقدرہ ہوتی ہے، اور انہیں ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمۃ المقدرۃ، کیونکہ حقیقت میں یہ دراصل یمشی یو ہے، یہ یدعو ہے، اور یہ ینسا یو ہے، ٹھیک ہے نا، حقیقت میں یہ ایسے ہیں۔ تو دیکھیں نا، اب یہ سب آپ کے لیے کتنا آسان ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ یہ سب آپ بک 2 میں پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیں یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے ابھی آپ کو یہ سب آسان لگ رہا ہے۔ الحمدللہ آپ انہیں جتنا دہرائیں گے اتنا ہی یہ آپ کے لیے آسان تر ہوتے جائیں گے۔ تو اب دوسرا پوائنٹ ہے علامت النصب فی الفعل الناقص المفتوح العین۔ تو مفتوح العین کے کیا معنی ہیں؟ جس کے عین کلمہ پر فتح ہو، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب فعل باب سمیہ سے ہوتا ہے، اور جب فعل باب فتح سے ہوتا ہے، اور بس۔ تو چلیے پہلے باب سمیہ کی مثالوں کو پڑھ لیتے ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ ناسیہ، بقیہ اور خشیہ، ان تینوں کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ناسیہ کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ ینسا۔ تو جب ہم کہتے ہیں ینسا، تو اس کا عین کلمہ کہاں ہے؟ جی ہاں، اس کا سین، اور اس کا یا جو ہے نا، یہ اس کا لام کلمہ ہے، اسی لیے اسے ہم مفتوح العین کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یمشی، تو اس صورت میں اس کے عین کلمہ پر کسرہ ہوتی ہے، اور جب ہم کہتے ہیں یدعو، تو پھر اس کے عین کلمہ پر کیا ہے؟ جی ہاں، دمہ۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں ینسا، تو اس کے عین کلمہ پر فتح ہوتی ہے، کیونکہ یہ باب سمیہ سے ہے۔
چلیے اب با فتح کی ایک مثال کو دیکھ لیتے ہیں، اور مثال کیا ہے؟ نہا۔ یاد رہے کہ یہ تمام اصول جو ہے نا، یہ مزید فی افعال پر بھی لاگو ہوں گے، اس لیے غور سے سنیں۔ تو فعل ماضی ہے نہا، اس کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ ینہا۔ تو اب اس کے عین کلمہ پر کیا ہے؟ جی ہاں، فتح ہے۔ تو اس ینسا کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمۃ المقدرہ، یعنی کہ یہ دراصل کیا ہے؟ ینسا یو۔ دراصل یہ ینسا یو ہے۔ اسی طرح یہ ینہا بھی دراصل ینہا یو ہے۔ یہ اس صورت میں ہوں گے جب یہ مرفوع ہوں، یعنی کہ جب ینسا مرفوع ہوتا ہے تو دراصل وہ کیا ہوتا ہے؟ ینسا یو، اور ینہا جب مرفوع ہوتا ہے تو دراصل وہ کیا ہوتا ہے؟ ینہا یو ہوتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ہم فعل مضارع کو کب منصوب کرتے ہیں؟ جب یا تو ان سے پہلے ان آئے، یا لن آئے، یا پھر لی آئے، لام کے نیچے کسرہ۔ یاد رہے کہ جب لی آئے گا تو پھر ان نہیں آئے گی، ان اس میں چھپی ہوتی ہے۔ تو اب اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کے بعد ہم نے یمشی کو لانا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ تو ہم کہیں گے یمشی یا، اور اگر یدو کو لانا ہو تو ہم کہیں گے یدعوا۔ لیکن اگر ہم ان تینوں کے بعد ینسا کو لکھیں تو اب کیا ہم اس کے آخر میں بھی فتح لگا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ اگر فعل ناقص کا مضارع مفتوح العین ہو تو پھر اس کے منصوب ہونے پر اس کے آخر میں فتح نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ یہاں پر ایک فتح کے بعد دوسری فتح نہیں آئے گی۔ تو یہاں ہم اس ینسا کو مرفوع کہیں گے، اور یہاں ہم اس ینسا کو منصوب کہیں گے، کیونکہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ان سے پہلے آ گیا ہے۔ تو اگر یہ ہے ان ینسا، تو اب ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحۃ المقدرۃ۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ مفتوح العین ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ایسا کریں کہ اپنی کتاب میں اس دوسرے پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر دیں تاکہ یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، اور ضروری ہے کہ یہ پہلے آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے، کیونکہ اگر فعل کا تعلق باب سمیہ یا باب فتح سے نہ ہو تو پھر منصوب ہونے پر ان کے آخر میں ایک واضح فتح ہونی چاہیے، جیسے ان یمشیا۔ مثال کے طور پر میں کہتی ہوں انا اريد ان اشتری کتابا، یعنی کہ میں ایک کتاب خریدنا چاہتی ہوں، لیکن اگر اس اشتریہ کی جگہ انسا ہو تو پھر اس کا جملہ کچھ یوں بنے گا انا اريد ان انسا ھذا، یعنی کہ میں یہ بھولنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں۔ تو اس صورت میں منصوب ہونے کے باوجود انسا انسا ہی رہے گا۔ اب ہم اسے انسا یا نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں اس کی فتح مقدرہ ہے۔ تو اب جملہ ہے لن انسا۔ دیکھیں، چونکہ لن فعل مضارع کو منصوب کر کے اس کے معنی کو مستقبل کے لیے مخصوص کر دیتا ہے، اس لیے اس کے معنی ہوں گے میں نہیں بھولوں گا۔ چلیے اب تیسرے پوائنٹ پر آ جاتے ہیں، علامت الجزمی فی الفعل المضاعف، یعنی کہ مضاف فعل میں جزم کی علامت وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی مقدرہ ہوتی ہے۔ چلیے اب اس کی مثال کو پڑھ لیتے ہیں۔ لم احج فعلامت جزمہ سکون مقدر، یعنی کہ اس میں اس کے جزم کی علامت اس میں چھپا ہوا سکون ہے، ایسٹیمیٹڈ سکون ہے، اندازاً سکون ہے۔
دیکھیں یہ لم احجہ کیسے بنا، آپ کو یاد ہے نا، ہم اسے بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہے احجو، یعنی کہ یہ دراصل کیا ہے؟ دراصل یہ احجو ہے۔ تو چلیے اب ہم اس سے پہلے لم لگانا چاہتے ہیں، تو لم کے آنے پر یہ مجزوم ہو جائے گا، تو یہ کچھ اس طرح بن جائے گا۔ تو اب پھر التقاء ساکنین ہو رہا ہے، اس لیے اب التقاء ساکنین کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کے آخر میں فتح لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا لم احجہ۔ تو اب یہاں چونکہ لم آ گیا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اس لیے اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ احجہ بھی مجزوم ہے، لیکن اب ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں؟ اب ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم وعلامت جزمہ سکون مقدر۔ اور آپ کو یاد ہوگا مضاف افعال دو طرح سے مجزوم ہوتے ہیں، اور وہ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ لم احجج۔ اس صورت میں ہم ادغام کو توڑ دیتے ہیں، یاد ہے نا؟ یہ سب میں آپ کو تفصیل سے بتا چکی ہوں۔ اس صورت میں جزم کی علامت ظاہری سکون ہوگا، مقدر نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ اب یہاں پر ہمارا پہلا سبق ختم ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں اب آپ اس پہلے سبق کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں دراصل پچھلے تمام گرامر کی ریویژن ہے، ان پوائنٹس کی بھی جن کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں اور ان کی بھی جن کی تفصیل ابھی ہم نے پڑھنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم سبق ہے، آپ نے اسے بار بار دہرانا ہوگا، کیونکہ اس طرح یہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ چلیے اب ہم اس کی تمارین پر آ جاتے ہیں۔ پہلا ہے میز المعرب من المبنی فیما یاتی، یعنی کہ درج ذیل میں معرب اور مبنی کی تمیز کریں، اسپیسیفائی کریں، نشاندہی کریں۔ تو پہلا ہے دخلا، یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مبنی ہے۔ پھر ہے اجلس، یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے، یعنی کہ یہ کیا ہے؟ جی ہاں یہ بھی مبنی ہے۔ چلیے اب آگے ہے یذهب، یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے اور یہ معرب ہے۔ پھر آگے ہے تفہمنا، اب یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے لیکن اس کا تعلق مبنی گروپ سے، اس کے آخر میں نون نسواں ہے، اس لیے یہ بھی مبنی ہے۔ چلیے اب آگے ہے یخرجون، یہ کیا ہے؟ نون آتا ہے نون جاتا ہے اس لیے یہ معرب ہے، اس کا تعلق بھی نون آتا ہے نون جاتا سے ہے، اس لیے یہ بھی معرب ہے۔ پھر آگے ہے یکتبنا، یہ بھی مبنی ہے کیونکہ اس کے آخر میں نون نسواں ہے، اس کا تعلق مبنی گروپ سے ہے۔ ایسا کریں کہ آپ اپنی بک میں جو جو معرب ہے نا ان کو ہائی لائٹ کر دیں، تاکہ جب آپ اسے دوبارہ پڑھیں تو آپ کو انہیں پہچاننے میں آسانی ہو۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے ما علامات الاعراب الاصلیۃ فی المضارع، یعنی کہ مضارع میں اصلی اعراب کی کون کون سی علامتیں ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے الضمۃ وہی علامت الرفع، الفتحۃ وہی علامت النصب، السکون وہو علامت الجزم۔ تو یہ کون کون سی علامات ہیں؟ یہ اصلی علامات ہیں، یعنی کہ پرائمری۔ تو سوال نمبر 3 ہے ما علامات الاعراب الفرعیۃ فی الافعال الخمسۃ، یعنی کہ افعال الخمسہ میں اعراب کی فرعی علامات کون کون سی ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے علامت الرفع ثبوت النون وعلامت النصب والجزم حذف النون۔ تو یہ کون سے گروپ کی بات ہو رہی ہے؟
جی ہاں، نون آتا ہے، نون جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے ما علامت الجزم الفرعیۃ فی الفعل الناقص، یعنی کہ فعل ناقص میں جزم کی فرعی علامت کون سی ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا حذف آخرہ۔ پانچواں سوال ہے ما علامت الرفع فی الفعل الناقص، یعنی کہ ناقص فعل میں رفع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہوگا الضمۃ مقدرۃ۔ پھر چھٹا سوال ہے ما علامت النصب فی الفعل الناقص المفتوح العین، یعنی کہ فعل ناقص مفتوح العین میں منصوب ہونے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ الفتحۃ المقدرۃ۔ پھر ساتواں سوال ہے ما علامت الجزم فی الفعل المضاعف، یعنی کہ فعل مضاف میں جزم کی علامت کیا ہوتی ہے؟ السکون المقدرۃ۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہمارا پہلا سبق بھی مکمل ہو گیا ہے اور اس کی تمارین بھی مکمل ہو گئی ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم نئے سبق کو شروع کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔